تو مفتی امین صاحب کے پاس نا اور ایک آدمی آیا نا دعا کرانے کے لیے، یہ تفسیر نور الامین میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کروانے کے لیے آیا تو آپ نے کہا جا اپنی ماں سے دعا کروا لے. انہوں نے کہا حضور اتنے دور میں آپ ہی کے پاس تو آیا، آپ سے دعا کروانی. فرمایا 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف ہے. کہاں ماں کا درجہ؟ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، یعنی ان کی خدمت ہے. پھر مفتی امین صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا نا تنگ دستی کی، فقر کی، غربت کی شکایت لے کے کہ جی غریب تنگ دستی مال شال ہے کوئی نہیں، حالات بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. تو آپ نے کہا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لے. نا حضور بتائیے کیا ہے؟ کہا سونے سے پہلے نا ماں باپ کے کمرے میں جا کے ان کی ٹانگیں دبا، ٹانگیں دبانے کے بعد ان کے قدموں کو بوسہ لے، ان کو چوم. اگر تیری غربت ختم نہ ہو تو آ کے مفتی امین کو پکڑ لینا. ماں باپ کا درجہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے. ماں باپ سے دلی محبت ہو، ماں باپ کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ بات کر رہے ہو تو ان کے آگے سے نہیں بولنا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے میں ان سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلانی چاہیے. ماں باپ راستے کے گزر رہے ہو آپ کے ساتھ تو ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ماں باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے. یہ ساری حدیثوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. ماں باپ کا رتبہ بہت بلند. ان کا وصال ہو جائے نا، ان کی وصیتیں پوری کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کریں. یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تفسیر نعیمی میں موجود ہے، آپ تفصیل سے اس موضوع کو وہاں پڑھ سکتے ہیں. جنت کے لیے شارٹ کٹ اس دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے وہ ماں باپ کی دعا اور ان کی خدمت ہے. کتنی یعنی افسوس کی بات ہے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور اولاد اسے اگنور کرے، یا بیوی کی خاطر ماں کی تذلیل کرے. چلو بیوی خوش ہو جائے گی کیونکہ ساس بہو کا جھگڑا تو گھروں میں رہتا ہے. بعض نادان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ماں کے خلاف، ماں کی دل آزاری. ہاں عدل ضرور رکھیں، بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی خیال رکھے، اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آئے. لیکن سب سے بڑھ کر جو بندے پر حق ہے وہ کس کا ہے؟ اس کی ماں کا حق ہے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے ترقی کر جائے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں جو چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10,000 پڑا ہے تو میرے بیٹے کے پاس 20,000 آ جائے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیماری مجھے لگا دے، اس کو ٹھیک کر دے. جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ بچے سے ہم نا امید ہے تو ماں کی لبوں پہ باپ کے الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ اس کی جگہ مجھے موت آ جائے، اس کو لمبی زندگی دے. ماں باپ ہی ہے جو بچے کو بے لوث بغیر کسی لالچ کے راتوں کو جاگ کر ان کو ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کا خیال رکھتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو. آج حالات ایسے بدل گئے ہیں، ظلم ایسا ہو گیا ہے، بچے اس حد تک نکل گئے ہیں کہ ماں باپ کو جملے میں منہ پہ نہیں لا سکتا جو آج کے دور کے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.